محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، ابھی ہم عید الاضحیٰ کے عظیم موقع پر اللہ کے حضور اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ کچھ قربانیاں ہم نے اپنے گھروں میں کیں اور کچھ ہم نے اپنی امت مسلمہ کے دیگر بھائیوں کے لیے وقف کر کے ان کے ہاں قربانیاں کروائیں۔ اللہ ہماری ان سب قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی جن کو اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی اور وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے فارغ ہوئے، اللہ تمام مسلمانوں کی ہوئی جمی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ایک مومن ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے، اس کے نزدیک دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر کے اس کے ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، اور ہم یہ جو مختلف خیر کے نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارے ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو جائے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اس درجے تک چلا جائے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی میں مختلف دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے خیر کے کام کرنے پہ، نیکی کے راستوں پر گامزن ہونے کے لیے۔ اور یقیناً ایک دور ایسا بھی تھا کہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے آج ہم جیسے لوگ بیان کرنے والے، جن کے بیانوں میں یقیناً کئی طرح کے سکم بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب مسلمان اور بالخصوص صحابہ کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ ہو کر کے آپ سے دین سیکھا کرتے تھے، وہ مجالس اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے خطبات، جن کو صحابہ اکرام سن کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے، آپ نے اپنی زندگی میں کئی خطبات ارشاد فرمائے۔ موقع با موقع اگر کوئی سوال پوچھنے والا آیا تو اس کو شریعت کے احکام بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک حج کر سکے، آپ کی تبلیغی ذمہ داریاں اور سیاسی مصروفیات اس قدر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، اسی موقع پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج بھی ہمارے ہاں عرفہ کے دن مسجد نمرہ کے اندر عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ نے اپنے اس سال جس سال حج کیا، حج میں جب خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ آج دنیا انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے، ہیومن رائٹس، UN کی قراردادیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جس کے ایک ایک لفظ میں
معانی کا سمندر بند ہے. آپ کے ایک ایک لفظ کی اگر وضاحت کی جائے تو کئی گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ جوامع الکلم تھے. آپ جو بات کرتے وہ لفظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان میں مفہوم بڑا وسیع ہوا کرتا تھا. آپ کے اس خطبے میں وہ صرف مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا ایسا خطبہ ہے. شاید میں تو آپ کے سامنے اپنے آج کے خطبے میں اس میں کے چند پوائنٹ صرف ڈسکس کر سکوں، لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ ایک مرتبہ کم از کم اس خطبے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، اور کچھ حصہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور اگر آپ گوگل کریں تو وہ سارا آپ کو اکٹھا بھی مل جائے گا. اس کے جو نکات ہیں ان کو ایک دفعہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اور وہ اتنا عظیم خطبہ ہوتا بھی کیوں نہ، آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ نفوس قدسیہ کی ایک اتنی بڑی جماعت تھی. ایک روایت کے مطابق 1,20,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ آپ کے ساتھ حج میں شریک تھے، جنہوں نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے آپ کا وہ خطبہ سماعت فرمایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتلاؤ کہ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو معلوم تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، سب کو معلوم تھا کہ آج 9 ذی الحج ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اپنی عقلوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع رکھا کرتے تھے. کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا اللہ و رسولہ عالم. کیسی جڑیں اکھیڑ پھینکی ریشنلزم کی اور نیچرزم کی. وہ عقلانی لوگ جو آج ہر بات میں اپنی عقل کو فوقیت دینے والے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے پوسیبل ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ان عقائد پہ کہ وہ مشاہدات کو، مسلمات کو، بدیہی چیزوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے تابع رکھ کے سمجھا کرتے تھے. کیا ان کے ایمان سپرلیٹو ڈگریوں پر موجود تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، جو میں تم سے سب سے پہلی بات کہتا ہوں وہ یہ ہے
ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح تم حرمت والے شہر میں کھڑے ہو کہ اس حرمت والے شہر میں تم کوئی کانٹا بھی نہیں اکھیڑ سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے۔ اللہ نے جس قدر اس شہر کو، اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے، اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کے خون جو ہیں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے مالوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ قربان جائیں یہ 3 باتیں جن میں پورے معاشرے کے امن کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بیان کر دیے کہ اگر کسی معاشرے میں عملاً ان 3 باتوں کو نافذ کر دیا جائے تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جہاں انسان ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز اور ناحق طریقوں سے نہ کھانے والے ہوں۔ آج تو شاید ہمارے ہاں یہ حرام طریقے سے مال کی لوٹ کسوٹ کرنے کو بھی آرٹ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میں نے بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے، MBA کر رکھا ہے، کسٹمر کو کس طرح سے میں نے اپنی باتوں میں لے کے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اور انسانی جان، اس کی حرمت اللہ رب العالمین کے ہاں کس قدر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں انسانی جان کا ضیاع اور قتل جو ہے یہ تو معنی کوئی نہیں رکھتا۔ کیا میں اور آپ ایسی خبریں نہیں سنتے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، کس لیے؟ کہ یہ میری طرف گھور کر کے دیکھ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس نے اس کو قتل کر دیا کس بنا پر؟ اس نے میرے چند روپے اور پیسے دینے تھے، اس نے چند غز میری زمین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے ہاں اس قدر ہے کہ اگر ایک طرف بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے اور دوسری طرف ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہو، اللہ کو یہ بات زیادہ ناگوار ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کو پامال کیا جائے اور عزتیں اچھالنا۔ اللہ نے اس کو بھی ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور میں شاید اب اس کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کی چادر 4 دیواریاں تک محفوظ نہیں ہیں۔ ماں بہنوں کی عزتوں کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے، اس سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقی اقدار کو اس
قدر تباہ کر دیا ہے۔ العیاذ باللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں پہلی بات جو مسلمانوں کو کہی وہ یہ فرمایا کہ یہ تمہاری تین چیزیں، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں، یہ ایک دوسرے کے لیے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے سارے امور کو اپنے پاؤں تھلے رون رہا ہوں۔ وہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو میں اپنے پاؤں کے تھلے رکھ کر کے رون رہا ہوں۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے معاشروں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، خود سے انالیسس کریں، وہ زمانہ جاہلیت کے امور آج بھی آپ کو ہمیں اپنے معاشروں میں نظر آئیں گے۔ کیا تھے زمانہ جاہلیت کے امور؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے ہوں گی۔ فرمایا ان میں سے پہلی کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، اپنی برادری، قبیلہ، کنبہ، اس کے اوپر فخر کرنا۔ شاید ہم بڑا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ان میں آج بھی یہ برہمن ہے اور یہ شودر ہے، یہ ایک دوسرے کے برابر بیٹھ نہیں سکتے۔ آج بھی یہ ہمارے اس پاکستان میں یہ کلچر موجود ہے۔ آپ یہ اندرون سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ ملازم وڈیرے کے برابر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کام۔ اور آپ نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، نسب پر تان کرنا۔ اور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں تم کو، تمہارے بڑے ایسے تھے نا، اور تم فلاں لوگوں کی نسل سے ہو نا، یہ تانے دینا۔ اور آپ نے فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ہندوؤں میں کنڈلیاں نکلوائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ہاتھوں کی لکیریں دکھائی جاتی ہیں۔ میرے ستارے، یہ آج عام، آپ کبھی غور کریں، زندگی میں اکثر لوگوں کی زبان سے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بس آج کل تو میرے ستارے گردش میں ہیں، میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا، میرے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ غیر شرعی جملہ ہے۔ ستاروں کی تاثیریں ماننا اور ان کو کچھ کرنے والا سمجھنا، ہمارے ہاں باقاعدہ سنڈے میگزین چھپتا ہے، اس میں لوگ اپنے ستاروں کے پیدائش کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض تو ہمارے ہاں بھی ہندوانہ رسوم پہ عمل کرتے ہوئے شادی بیاہ کی تاریخیں ڈیسائیڈ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَالنِّیَاحَةُ، نوحہ کرنا۔ یہ چار کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جو میری امت میں بھی ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کچھ کام زمانہ جاہلیت کے ایسے بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو میری امت میں پائے جائیں گے۔ کیا لوگ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد بھی جاہلیت کے کاموں کو تلاش کرتے پھریں گے؟ اور آپ نے فرمایا لوگو، میں جو جاہلیت کے سارے کاموں کو اپنے پاؤں تلے رون کے ختم کر رہا ہوں، ان میں سے دو چیزوں کا بالخصوص آپ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا دماء الجاہلیہ موضوعہ،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے جتنے خون تھے ان سب کو ختم کر رہا ہوں۔ اور آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون جو تھا اس کو معاف فرمایا ابن ربیعہ بن حارث کا خون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے جتنے بھی سود ہیں میں ان سب کو بھی ختم کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ان سودوں میں سے سب سے پہلا سود جو ہے وہ عباس بن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں ان کی طرف سے میں سب سے پہلے سود کو معاف کر رہا ہوں اور اس کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھیں کیا یہ جاہلیت کے کام، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسل در نسل چلنے والی لڑائیاں آج ہمارے اس ترقی یافتہ پڑھے لکھے شہر لاہور میں آپ کو ایسی لڑائیاں ملیں گی جو نسل در نسل چل رہی ہیں اور کئی انسانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو سود سے ریلیٹ ہے، العیاذ باللہ، لوگ زبان سے ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ اس کے بنا تو اب ملک چلنا ہی، حکومتیں چلانا ہی ناممکن ہے۔ شاید ہم مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے، شاید میرے وہ بزرگ یہاں پہ موجود ہوں جنہوں نے اس وطن عزیز کے ابتدائی ایام دیکھے، لیاقت علی خان کی وہ کڑوی گولی کھانے سے پہلے کا دورانیہ اور وہ امریکہ کی طرف سے ملنے والی پہلی ایڈ سے بعد بھی جو پہلے 24 سال اس وطن عزیز نے گزارے، جرمنی جیسے ملک کو ہم قرضہ دیا کرتے تھے۔ آج جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ جنوبی کوریا جیسے ممالک ہمارے یہاں کے ترقیاتی منصوبوں کو کاپی کیا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک ہم آزاد تھے، ہماری گردن شکنجہ یہود کے پھیلائے ہوئے سودی سسٹم اور نظام سے پاک تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ 17,000 ارب کا وفاق نے بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سے 8,000 ارب ہم سود ریٹرن کریں گے، تقریباً نصف بنتا ہے۔ جو ہم نے سود کی مد میں، اب ہم سود لے کس لیے رہے ہیں کہ ہم نے سود واپس کرنا ہے، اور اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، سود جو ہے یہ خواب کتنا ہی بڑھ جائے، اس سے تمہیں ظاہراً جتنا مرضی نظر آ رہا ہو کہ میرا روپیہ اور پیسہ اتنا بڑھ گیا ہے، اس کا انجام ہمیشہ قلت ہوتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیزرو کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں تو چلیں، لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ مولوی ہیں اس لیے ریاست مدینہ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، اوس اور خزرج یہ قبائل یہودیوں کے شکنجوں میں، سود میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے آزاد کروایا، اس کو نہ پڑھیں۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، افغانستان نے بھی اپنا بجٹ پیش کیا ہے، کسی ملک سے قرض نہیں لیا سود پہ۔ ان کی معیشت کیسے چل رہی ہے؟
ٹھیک ہے لگژری لائف اس طرح سے نہیں ہے, ان کے حکمران اس طرح عیاشیوں میں نہیں ہیں, تکلیفیں تو آتی ہیں, پھر آزمائشیں تو کاٹنی پڑتی ہیں. کیا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوتے, ہر چیز آپ کے قدموں میں نہیں آ سکتی تھی؟ اس سب کے باوجود ہم جب اس نبی کا اسوہ پڑھتے ہیں, کیا ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ خندق میں لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا, ہمارے پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. سچی بات یہ ہے کہ یہ حکمران دراصل منصوبوں کے نام پہ لینے والے وہ سود دراصل اپنی عیاشیوں پہ صرف کرتے ہیں. آج ہمیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود جو ہے اس کو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس چیز سے باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں بڑی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے. یہ سرزمین, یہاں پہ پیدا ہونے والے سپوت, اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں مشاہدہ کیا, آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک اگر ہم اپنی فتح کو صحیح طرح سے کیش کروا سکیں اور اس کے نام پہ اگر ہم بڑے بڑے ملکوں کو اپنے سیکیورٹی سسٹم دے کر کے, آئی ٹی کے نظاموں کو مضبوط کر کے اگر ہم سٹینڈ ہونا چاہیں تو ہمارے لیے شاید اس سے بہتر موقع پھر نہ آئے. آج مجھے اور آپ کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ان نظاموں سے ہماری جانوں کو چھڑوا دے, اللہ ہماری گردنوں کو ان شکنجوں سے آزاد کروا دے, اور ہم صحیح معنوں میں جو ایک اسلامی ریاست کا تصور ہے اور جو اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان راہوں پر گامزد فرما دے. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے, اس موقع پہ جو آپ نے یہ ارشادات فرمائے, اللہ ہمیں انہیں اپنی زندگیوں میں من و عن اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں. جو کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اللہ ہمیں سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.